نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور حبیب ملت، نعرے تکبیر۔ فاتحہ الی حضرت روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وذروتها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، ماں گدائے تو سلطان دو عالم ہستی، از تدارے تما یا شہ جیلا مدد۔ مگر دام بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الطفیل سید سالار مسعود زمان، شیر حق شاہ شہیدہ فاتح ہندوستان، فاتح و غالب کنم بر ہر یکے از دشمنا، ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں۔
مرتبہ نہایت ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج یہ ہمارا آپ کا دوسرا نورانی اجلاس ہے۔ سیدنا امام حسین شہید کربلا کی یاد میں یہ ہماری دوسری محفل ہے۔ پروردگار عالم اسے شرف قبول عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے باعث مغفرت و نجات بنائے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ آج کی تھوڑی دیر کی ہماری گفتگو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک، ان کے حالات اور شہادت سے متعلق ہوگی، لہذا بغیر کسی تمہید کے سیدنا امام حسن مجتبی جو اللہ کے پیارے حبیب کے بڑے نواسے ہیں، ان کی زندگی کے چند پہلو اور ان کی شہادت پاک کا ہم تذکرہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو ہوئی ہے، اور علماء سیر کے بیان کے مطابق سن 3 ہجری اور رمضان شریف کی پہلی تاریخ تھی جب سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پاک ہوئی۔ پیدائش مبارک کے بعد جب آپ کو اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، حضرت علی مرتضیٰ بھی ہیں، اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ علی مرتضیٰ، تم نے اپنے ان شاہزادے کا کوئی نام تجویز کیا ہے؟ سرکار حضرت علی مرتضیٰ سے فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے ان شاہزادے کا کوئی نام تجویز کیا؟ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ تشریف فرما ہیں، ہمارے درمیان آپ جلوہ گر ہیں، تو آپ کے ہوتے ہوئے ہم نام تجویز کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نام تو آپ کو تجویز کرنا ہے، آپ جو چاہیں وہ نام رکھ دیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے تھوڑی دیر کے لیے سکوت فرمایا، کچھ دیر خاموش رہے کہ حضرت روح الامین اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں رب کی جانب سے آپ کے لیے سلام لے کر آیا ہوں، اور اس کے بعد پیام یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے محبوب سے یہ کہہ دو کہ اپنے ان نواسے کا نام حسن رکھیں۔ تو گویا امام حسن مجتبی کا نام یہ بارگاہ رب سے آیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب کی بھی رضا تھی۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے ان نواسے کا نام حسن رکھیں، اور سرکار نے ہی امام حسن مجتبی کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہی، اور پھر یہ کہ سرکار نے جس طرح انہیں نوازا
اس کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہے۔ کل میں نے کچھ فضائل دونوں شاہزادوں کے بیان کیے تھے اور بتایا تھا کہ ان شاہزادوں کا مقام، ان کی عظمت اور ان کی شان کیا ہے۔ اب انہی امام حسن مجتبی کی زندگی کے مختلف پہلو جو ہمارے آپ کے لیے قابل عمل ہیں، قابل نصیحت ہیں، آپ کے سامنے پیش کریں اور ان پہلوؤں کو پیش کرنے کے بعد پھر آپ کی شہادت پاک کا تذکرہ ہم عرض کریں گے۔ ایک اچانک ضمن واقعہ سامنے آ گیا ان دونوں شاہزادوں سے متعلق، اور علماء نے بہرحال بیان بھی فرمایا کہ دیکھیں کسی کی اصلاح کا انداز، کسی کی غلطی پر اس کی غلطی کے اصلاح کا، درست کرانے کا انداز کتنا پیارا اور پاکیزہ ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو بھری محفل میں کسی غلطی پر ٹھوکا تو اس نے گویا اسے رسوا کر دیا، اس نے گویا اسے رسوا اور ذلیل کر دیا، اور اگر تنہائی میں اس کی غلطی کی اصلاح کر دی تو گویا اس کی عزت کو بڑھا دیا۔ ہاں اب اگر ایسی کوئی غلطی ہو کہ جس غلطی کا بھری محفل میں ٹوکنا ضروری ہو، بھئی کوئی کفر و شرک کا معاملہ ہو کہ جس سے عوام کے بھی فتنہ میں پڑنے کا موقع ہو، تو اس کی اصلاح ضروری ہے، مگر اصلاح کا انداز بھی ایسا صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ جس کی غلطی کا بیان ہو وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، اس میں اس کی توہین یا تذلیل کا پہلو نہ ہو۔ بہرحال دیکھیں اب آج تو دور ہے جس انداز کا، ہمیں اس پر تبصرہ نہیں کرنا۔ دونوں شاہزادوں کی زندگی کو دیکھیں، کتنا پاکیزہ کردار ہے۔ پروردگار عالم ان کے طریقے پر ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ دونوں شاہزادے یعنی امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا، یہ دونوں بھائی کسی جگہ پر تشریف فرما ہے، اور ایک ضعیف العمر بوڑھے آدمی وضو کر رہے تھے، اور اتفاق یہ کہ وہ وضو میں غلطیاں کر رہے تھے۔ بھائی بوڑھا ہونا دلیل تو نہیں ہے کہ ہر مسئلے سے آدمی واقف ہو، بھائی ضرورت ہے کہ آدمی شریعت کی باتوں کو سیکھے، ورنہ آج کا ماحول اگر جاہل مطلق بھی حج کر کے آ گیا تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ ہم کو بھی مسائل بیان کرنے کا حق ہے۔ اور آج دیکھ لو گلی کوچے میں امیر بننے کا دعویٰ ہے، بیچاروں کو صحیح اردو نہیں آتی، صحیح بولنا نہیں آتا، اور قوم کی رہبری کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ میاں اگر یہ دعویٰ ہے رہبری کا تو کسی درسگاہ میں جا کر علماء کی جوتیاں سیدھی کرو، محنت کرو، علم حاصل کرو، اور پھر علم کے مطابق دین کی خدمت انجام دو۔ محض اگر کسی نے امیر بنا دیا کہ ہم تمہیں جماعت کا امیر بنا دیتے ہیں اور پگڑی باندھ دے، تو پگڑی سے علم نہیں آ جاتا۔ یا گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں تو گدھا گدھا رہے گا، عالم نہ ہوگا۔ ایسے ہی جاہل کے سر پر اگر پگڑی باندھ دی جائے تو جاہل ہی رہے گا، جب تک علم حاصل نہ کرے گا وہ عالم ہو نہیں سکتا۔ اللہ ہدایت دے کہ آج کا یہ دور عجیب قسم کا ہے۔ دیکھو شاہزادوں کا انداز، وہ بوڑھے آدمی وضو میں غلطیاں کر رہے تھے، دونوں شاہزادوں نے خیال کیا کہ اگر ہم براہ راست ان کو ٹوکتے ہیں، ممکن ہے عمر کا تقاضا، بڑھاپا ہے، ہماری نو عمری ہے، انہیں ناگوار خاطر ہو جائے کہ یہ بچے ہیں اور ہمیں آ کر ٹوک رہے ہیں۔ تو دونوں حضرات نے مشورہ کیا کہ ان کے پاس ہم چلیں، اور تدبیر یہ کی کہ ان سے ہم کہیں کہ آپ بوڑھے اور بزرگ ہیں عمر میں، ہم دونوں بھائیوں میں
میں وضو کے معاملے میں کچھ ذرا سا اختلاف ہے. ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، جس کا وضو کرنا صحیح ہو آپ اس کی تصدیق کر دیں. دونوں بھائی اسی انداز سے آئے. امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین شہید کربلا. ان بوڑھے آدمی سے کہا، انہوں نے کہا اچھا وضو کیجئے. تو ایک بھائی نے تو ان بوڑھے کی طریقے پر وضو کیا جیسا ان کو وضو کرتے دیکھا تھا، اور دوسرے بھائی نے صحیح طریقے پر وضو کیا. تو وہ بڑے میاں بھی عقل مند تھے. انہوں نے کہا اے نبی کے شاہزادوں، ہم تمہارے وضو کی اصلاح کریں، تم نے تو ہماری غلطی کی اصلاح کر دی، اور یہ تمہارے گھرانے کی شان ہے کہ نوازتے ہیں اس طریقے پر. دیکھا آپ نے شاہزادوں کا انداز، ایک چیز ہے ان کی زندگی کی پہلو کا. اللہ تعالیٰ اسی طریقے پر ہمیں بھی اصلاح و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا امام حسن مجتبی کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی دیکھیں، کیا شان تھی. حدیث پاک کی روشنی میں مفہوم عرض کروں کہ صحابہ نے فرمایا بتایا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے جہاں پر اپنے بڑے نواسے امام حسن مجتبی کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، وہیں پر خصوصی طور پر امام حسن مجتبی کو علم کی نعمت سے ایسا نوازا کہ ایسی نعمت کسی کے پاس نہیں. علم کا مطلب یہ ہوتا ہے بردباری، خاکساری، صبر اور ضبط. کتنا ہی کوئی تکلیف دے، کتنا ہی کوئی ایذا دے، کتنی تانا زنی کرے، لیکن صبر کا دامن ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے. تو حلیم ہونا یہ آسان کام نہیں ہے. آج تو اگر ہمیں کسی نے ایک بات کہہ دی تو جب تک ہم اسے 10 نہ سنا دے ہمیں سکون نہیں ملتا. ہمارا مزاج یہ ہے، اور علم کا تقاضا یہ ہے کہ تانے پر تانا ملتا رہے، ظلم پر ظلم ہوتا رہے، زیادتی پر زیادتی ہوتی رہے، لیکن حتی الامکان صبر کا دامن نہ چھوڑا جائے. تو یہ نعمت ایسی اللہ کے پیارے حبیب نے حضرت امام حسن مجتبی کو عطا فرمائی کہ جلدی اتنی عظیم نعمت کسی کے پاس نہ تھی. تب ان کے علم کا، ان کی بردباری کا، ان کی خاکساری کا انداز دیکھیں. ایک واقعہ ہے، علماء سیر نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ آپ اپنے احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے متعلقین کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کھانے کا معاملہ ہے. غلام سالن کا برتن لے کر کے آ رہا ہے. بھئی انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لغزش ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ذہن میں بات رہے کہ بڑی بارگاہ کا غلام بھی بڑی شان رکھتا ہے. جیسا دربار ہوتا ہے ویسے ہی اس دربار کا غلام بھی ہوتا ہے، یا ان کی شانیں بڑی ہوتی ہیں. غلام سالن کا برتن لے کر کے آ رہا ہے، کسی وجہ سے ہاتھ سے وہ برتن چھوٹ گیا، زمین پر برتن گرا تو ٹوٹ گیا، سالن بھی پھیل گیا زمین پر، اور اس کا کچھ حصہ حضرت امام حسن مجتبی کے کپڑوں پر بھی پڑ گیا. غلام نے سوچا ایسا نہ ہو کہ میری اس غلطی پر کہیں سیدنا امام حسن مجتبی مجھ پر غصے کا اظہار نہ فرمائے. غلام اس در کا تھا، فوراً اس نے آیت کریمہ کے ایک ٹکڑا پڑھا، والکاظمین الغیظ، یعنی وہ مومن، وہ صاحب ایمان لوگ بڑے گویا مفہوم یہ ہے مرتبے والے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. آیت کریمہ کا ٹکڑا کا مفہوم یہ ہے کہ والکاظمین الغیظ، یعنی وہ صاحب ایمان لوگ کہ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. امام حسن مجتبی نے فرمایا میں غصہ پی گیا. جب تم نے آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا پڑھا تو فرمایا میں غصہ پی گیا. غلام نے فوراً آیت کریمہ کا دوسرا ٹکڑا پڑھا، والعافین عن الناس، اور یہ لوگ ایسی شان والے ہیں کہ بڑی سے گویا بڑی غلطی پر وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں.
غلام نے دوسرا ٹکڑا پڑھا آیت کریمہ کا، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا ہم نے تجھے معاف بھی کر دیا، نہ تجھ پر غصے کا معاملہ ہے نہ تجھ سے اب کوئی مطالبہ، ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ تو غلام پھر تیسری آیت کریمہ کا ٹکڑا پڑھتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا جا ہم نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ میاں یہ شان ہے امام حسن مجتبیٰ کی، دونوں پہلو دیکھیں، آپ کے علم کی شان دیکھیں، خاکساری کی شان دیکھیں، اور یہ بھی پہلو دیکھیں کہ اس در کا غلام بھی کس شان کا ہے، کیسی عقل اور کیسی صلاحیت رکھتا ہے۔ میاں ہر آدمی اعلیٰ دربار میں غلامی کے لائق نہیں ہوتا کہ جو چاہے غلام بن جائے، میاں اعلیٰ دربار کے لیے ویسے ہی غلام بھی منتخب ہوتا۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کا ایک پہلو میں نے یہ بتایا، ان کی آپ نے خاکساری کا انداز دیکھا، ان کے حلم اور صبر کو دیکھا۔ یہیں پر زندگی کا ایک پہلو یہ بھی دیکھیں کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دو نہیں 25 حج کیے ہیں، اور وہ بھی مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تک پیدل جاتے تھے اور پیدل واپس آتے تھے۔ معمولی نہیں، آج کا حاجی سوچے اگر حج کے زمانے میں کہیں سواری میں گڑبڑی تو اللہ جانے حاجی کا غصہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ بس میں دیر ہو جائے تو کچھ پیدل چلنا پڑ جائے تو میاں آج کے حاجی حج میں جانے سے پہلے اگر واقعی ان کو تفریح نہیں کرنا حج کے نام پر بلکہ صحیح حج کرنا ہے تو مسائل کو بھی سیکھیں اور اللہ والوں کی زندگی میں حج کے انداز کو بھی دیکھیں، تاکہ جب اس سرزمین پر پہنچیں تب انہیں وہ شعور پیدا ہو جائے۔ اور اگر پیسہ ہے تفریح کے لیے جانا ہے تو ایسا حاجی اپنا فیصلہ خود کر لے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 حج کیے ہیں کم و بیش، اور پیدل جایا کرتے تھے۔ علماء نے فرمایا روایتوں میں ہے کہ باوجود کہ عمدہ سواریاں آپ کے ساتھ ہوتی تھی لیکن آپ سفر پیدل فرماتے تھے، اور پیدل بھی چلنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پیروں میں جوتے نہیں ہوتے تھے، ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ سوچو غور کرنے کا مقام، آج تو راستے بن گئے ہیں، سڑکیں بن گئی ہیں، پہلے تو پتھریلی زمین ریگستان کا معاملہ، پائے مبارک میں ورم آ جاتا، پائے مبارک زخمی ہو جاتے۔ لوگوں نے بارہا اصرار کیا کہ حضور اس طریقے پر آپ کا سفر، تو آپ یہی فرماتے کہ میں اپنے رب کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، حاضری دینے کے واسطے، لہذا مجھے شرم آتی ہے کہ میں سواری پر بیٹھ کر چلوں اور پیروں میں جوتے پہن کر کے چلوں۔ تو میاں جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جنہیں رب تعالیٰ نے وہ مقام وہ درجہ عطا فرمایا ہے، یہ ان کی سیرت کی ہم بات بیان کر رہے ہیں کہ بعض علماء نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ میرے شاہزادے حسن مجتبیٰ کی شان وہ ہے کہ جس مومن کا بدن میرے حسن کے بدن سے چھو جائے اس پر جہنم کی آگ حرام، جس مومن کا بدن میرے شاہزادے حسن کے بدن سے چھو جائے اس پر جہنم کی آگ حرام۔ تو میاں جس کی شان یہ ہو، عظمتیں یہ ہیں، خاکساری اور خوف الہی کا انداز یہ ہے۔ علماء نے ذکر کیا کہ جب آپ نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے بیٹھتے چہرہ زرد ہو جاتا، آپ کا پورا بدن کانپنے لگتا تھا۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پورا بدن لرزنے لگتا، چہرہ زرد ہو جاتا، ایک ایک جوڑ کانپتا رہتا۔ تو لوگوں نے عرض کیا حضور یہ وضو اور نماز میں آپ کی شان کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ معمولی بارگاہ کی حاضری نہیں ہے، نماز یہ رب تعالیٰ کے دربار کی حاضری ہے،
وہ رحمان و رحیم ہے تو قہار و جبار بھی ہے، اس کی شان بے نیازی پر نظر پڑتی ہے تو کانپنے اور لرزنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ سوچو، یہ نماز کا انداز، یہ وضو کا انداز، حضرت امام حسن مجتبیٰ کا حج کا میں نے انداز بتایا، تو اگر اسی موقع پر ایک بات آ گئی سامنے، درود پاک پڑھنے بلند آواز سے، کہ بعض علماء سیر نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی مرتضیٰ کے خلیفہ ہیں، حضرت امام حسن بصری یہ حضرت علی مرتضیٰ کے خلیفہ ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حرم کعبہ شریف میں آیا، جب اتنی بھیڑ کا معاملہ نہیں، اتنی عادی کا معاملہ نہیں، تو سیدنا امام حسن بصری فرماتے ہیں میں رات کے اندھیرے میں اس لیے آیا کہ حرم شریف میں تنہائی میں کچھ دیر عبادت کروں، اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کروں۔ فرماتے ہیں لیکن جب میں حرم کعبہ شریف میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو غلاف کعبہ میں لپیٹ رکھا ہے، یعنی اپنے آپ کو غلاف کعبہ میں چھپا رکھا ہے، اور ایسے دردناک انداز میں وہ رو رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، گریوں زاری کر رہے ہیں کہ شاید بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے خطا کار ہیں، بہت زیادہ اسیاں شعاری کا معاملہ، ایسا عاجزی کے ساتھ وہ بلک کر کے رو رہے تھے اور اپنے رب کے حضور میں وہ مناجات کر رہے تھے۔ کہتے میں منتظر تھا کہ جب یہ غلاف کعبہ سے باہر آئے تو میں ان کا حال پوچھوں، ان کے معاملات کو پوچھوں۔ مومن ہونے کے ناطے ان کا حق میرے اوپر یہ ہے کہ میں بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ ایک مومن کا دوسرے مومن پر یہ حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے مغفرت و بخشش، ہدایت و عافیت کی دعا کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں منتظر رہا کہ یہ کھانے غلاف کعبہ سے باہر تشریف لائیں تو میں ان کی مغفرت کی دعا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ غلاف کعبہ سے باہر آئے، ایک جانب چلنے لگے، اندھیری رات تھی، میں بھی ان کے پیچھے چلا کہ حال پوچھوں۔ میں نے آواز دی، آپ کو آواز دے کر کے روکا، اور جب قریب پہنچا تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کا کیا حال ہے؟ چونکہ چہرے پر نقاب پڑی تھی، اندھیری رات تھی، پہچان نہیں سکا۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کے رونے اور بلکنے کا انداز تو یہ بتا رہا تھا کہ آپ بہت گنہگار ہیں، آپ مناجات کر رہے تھے، اپنا حال بتائیں کہ میں بھی آپ کی مغفرت کی دعا کروں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میرے اتنے کہنے پر جب انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ۔ کہتے ہیں گویا میرے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے عرض کیا شاہزادے رسول، آپ کی شان تو وہ ہے کہ جس مومن کا بدن آپ کے بدن سے چھو جائے اس پر جہنم کی آگ حرام، آگ کی ایڑیاں کٹوا دے گی، اور آپ کے گریوں زاری کا یہ عالم۔ تو آپ نے فرمایا اے حسن بصری، رب تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے جو مقام، جو نعمتیں عطا فرمائی، اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، لیکن شان بندگی یہی ہے کہ اپنے رب کے حضور میں گریہ وزاری سے آدمی کبھی باز نہ رہے، مناجات سے، رونے سے اور عاجزی کرنے سے وہ کبھی باز نہ آئے۔ یہ ہے امام حسن مجتبیٰ کی زندگی۔ میں نے نماز کا انداز، وضو کا انداز، آپ کے صبر و ضبط کا انداز، آپ کے خوف الہی سے رونے کا انداز،
مختصر طریقے پر ان کی زندگی کے پہلوؤں کو پیش کیا. دعا مانگے کہ پروردگارا ان کے صدقے اور طفیل میں ہمیں بھی اس طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بس آخری طور پر آپ کی علم کا، آپ کی صلاحیت کا ایک واقعہ عرض کرتے چلے اور اس کے بعد ہم تھوڑی دیر میں شہادت کی تفصیلات کو عرض کر دیں. سیدنا علی مرتضیٰ کا دور پاک ہے، خلافت کا دور ہے. حضرت علی مرتضیٰ بھی تشریف فرما ہے. آپ کے قریبی حضرت امام حسن مجتبی بھی تشریف فرما ہے. ایک شخص کو لا کر پیش کیا گیا کہ یہ شخص فلاں کا قاتل ہے، اس کے ہاتھ میں یہ چھری بھی ہے جس میں خون لگا ہوا ہے. اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہہ دیا ہاں میں نے قتل کیا ہے. ابھی فیصلہ ہونے ہی کا معاملہ تھا کہ ایک شخص اور بھاگا ہوا آیا حضرت علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں، اور وہ عرابی دیہات کا رہنے والا. اس نے آ کر کے کہا کہ امیر المومنین، جس آدمی کے قتل کا الزام اس کے اوپر ہے اس کا قاتل یہ نہیں ہے، اس کا قاتل میں ہوں. وہ عرابی اقرار کرتا ہے کہ اس کا قاتل میں ہوں، قاتل یہ نہیں ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ نے اس پہلے شخص سے فرمایا کہ بتا حقیقت کیا ہے، راز کیا ہے، معاملہ کیا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ میں قاتل ہوں، یہ آنے والا کہہ رہا ہے کہ میں قاتل ہوں، بتا آخر معاملہ کیا ہے. تو جو پہلا شخص لایا گیا تھا جس کے ہاتھ میں چھری تھی، اس نے کہا حضور معاملہ تو یہ ہے کہ میں حقیقت میں قاتل نہیں ہوں، لیکن جس ماحول میں مجھے پکڑا گیا اور جس انداز میں لوگوں نے مجھے دیکھا پکڑ کر کے لے آئے، میرا انکار فائدہ نہ دیتا تو میں نے کہا بحث کو طول دینے سے کیا فائدہ، اقرار جرم کر لوں. معاملہ یہ تھا کہ میں بکر کا صاحب ہوں، میں بکری ذبح کر کے اس کا گوشت بیچتا ہوں. میں نے قریب ہی میں ایک بکری ذبح کی تھی اور ذبح کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ میں اس کی کھال اتار کر کے اور گوشت کے ٹکڑے بناؤں کہ مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی. میں تھوڑی دور جھاڑیوں کے قریب آیا کہ آڑ میں طہارت کر لوں تو وہاں پر یہ لاش پڑی تھی، اور میں ابھی طہارت سے فارغ بھی نہیں ہوا کہ لوگ آ گئے. میرے ہاتھ میں خون آلود چھری تھی جس سے میں نے بکری کو ذبح کیا تھا، لاش پڑی تھی. لوگوں نے پکڑ لیا کہ قاتل یہی ہے اور پکڑ کر کے آپ کی بارگاہ میں لے آئے. تو حضور اقرار جرم کے علاوہ تو میرے پاس کوئی معاملہ نہیں تھا، صفائی کہاں تک دیتا. تو حضرت علی مرتضیٰ نے اس آنے والے اعرابی سے پوچھا کہ تو بتا تو اقرار جرم کیوں کر رہا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ حضور میں ایک غریب دیہاتی آدمی ہوں، اس شخص کو میں نے پیسے کی لالچ میں قتل کیا اور ابھی میں اس کی جامہ تلاشی بھی نہیں لے پایا تھا کہ یہ شخص ادھر طہارت کے لیے آیا. میں آڑ میں چھپ گیا کہ جب یہ طہارت کر کے چلا جائے تب میں اس کے جیب سے پیسے وغیرہ نکالوں، لیکن لوگ آئے، اس کو پکڑ لیا اور لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. لیکن میرے دل میں احساس ہوا، رب نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں اقرار جرم کر لوں، اس لیے کہ ایک قتل تو میں کر چکا ہوں، اگر یہ بھی مارا گیا تو دوسرا خون میری گردن پر اور ہوگا، اس لیے میں نے آ کر اقرار جرم کر لیا. معاملہ یہ ہے. تب تو چاہیے تھا کہ عرابی کو خون کے بدلے میں قتل کر دیا جاتا. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن مجتبی سے فرمایا بیٹے حسن، اب اس معاملے میں تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ یعنی آپ کے علم، آپ کی صلاحیت کا گویا حضرت علی مرتضیٰ امتحان لے رہے ہیں. فرمایا بیٹے حسن، اب بتاؤ اس معاملے میں تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ یہ آنے والے اعرابی کو
خون کے بدلے میں قتل کیا جائے کہ نہ کیا جائے؟ تو امام حسن مجتبی فرماتے ہیں، ہم عرض کرتے ہیں اے والد محترم، میری رائے تو یہ ہے کہ یہ آنے والا دیہاتی اعرابی اگر اس نے ایک کو قتل کیا ہے تو دوسرے کی جان بھی تو بچا رہا ہے، ورنہ یہ ناحق مارا جاتا۔ تو ایک کو قتل کیا تو ایک کی جان بھی بچائی، تو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اس کو بری کر دیا جائے تاکہ اس کو اس کا فائدہ حاصل ہو۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ بے شک تمہاری رائے درست ہے، بیت المال سے قتل ہونے والے کا خوب وہاں ادا کرا دیا اور اعرابی کو بھی بری کر دیا۔ یہ ذہانت تھی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو میں نے ان کی زندگی پاک کے بہت مختصر طریقے پر چند پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب مختصر طریقے پر شہادت کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں، درود پاک پڑھنے بلند آواز سے۔ بس ذہن میں بغیر کسی تمہید کے گفتگو یہیں سے رکھیں کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد یزید تخت نشین ہے، اور اس وقت مدینہ طیبہ کا عامل یعنی یزید کی طرف سے مدینہ طیبہ کا گورنر یا حاکم جو کہہ لیجئے وہ مروان ابن حکم تھا، جو بظاہر حضرت امام حسن مجتبی کے ساتھ تو بڑی عقیدت کا اظہار کرتا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس سے بڑھ کر عقیدت مند کوئی نہیں، لیکن حقیقتاً وہ باطنی طور پر امام حسن مجتبی کا جانی دشمن تھا، اور امام حسن مجتبی کو حتی الامکان تکلیف پہنچانے میں وہ کوئی گریز نہ کرتا تھا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ دنیا دار جن کے پاس کوئی عہدہ ہو، کوئی دولت ہو، سرمایہ ہو، تو یہ دنیا دار اور فریبی لوگ ہمیشہ اللہ والوں سے ٹکرائے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی طاقت، ان کی دولت، ان کی حکومت کے سامنے اللہ کا ولی بھی سر جھکا دے، ان کی اطاعت کو قبول کر لے، لیکن ہوا یہی ہے کہ یہ ٹکرانے والے دنیا دار مٹ گئے ہیں، اللہ کے ولی کی شان و شوکت میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ ہاں یہ ضرور رہا کہ دنیا داروں نے اگر تکلیف دی تو اللہ والوں نے صبر کیا ہے، اللہ والوں نے ضبط سے کام لیا۔ اور ایک نقطہ ذہن میں یہ رہے کہ اللہ والوں نے اپنے ہاتھ سے، بظاہر اپنی زبان سے کبھی بھی ان ستانے والے ظالموں کو، بدکاروں کو، ان ظالموں کو کبھی کچھ نہیں کہا، ہمیشہ اپنے معاملے کو اللہ و رسول کے سپرد کیا۔ اور کیوں وہ صبر اس لیے کرتے ہیں کہ ایک نقطہ جو علماء سے میں نے سنا کہ حدیث پاک میں آیا، حدیث قدسی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو جب ولی کے دشمن کے لیے بارگاہ رب سے اعلان جنگ ہے تو پھر ولی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا محبوب بندہ صبر کرتا ہے اور اس کے دشمن پر خدائی قہر نازل ہوتا ہے۔ میاں یزید بھی یہی چاہ رہا تھا کہ امام حسن مجتبی مجھے خلیفہ مان لیں، میری حکومت کے سامنے سر جھکائیں، میری اطاعت کو قبول فرما لیں۔ تو جب یزید فاسق و فاجر، بدکار، ظالم تھا تو امام حسن مجتبی کیسے اطاعت کرتے؟ لیکن ظاہر میں اسے موقع نہیں مل رہا تھا۔ مروان ابن حکم کو حضرت امام حسن مجتبی کے پیچھے لگا دیا تھا۔ اس ظالم نے یہاں بہت اور تدبیریں کی، وہیں پر اس نے، علماء سیر لکھتے ہیں کہ ایسونیا نام کی ایک بوڑھی بڑی مکار اور خبیث عورت تھی، اس کو اس نے بلایا، جو مکر و فریب میں بہت ہی ماہر تھی۔
اسے لالچ دی اور کہا کہ کسی بھی طریقے پر امام حسن مجتبی کو تو زہر دلا دے کہ معاذ اللہ ان کا خاتمہ ہو جائے تاکہ یزید کی بات پوری ہو جائے. یا عورتوں کا مکر و فریب مشہور ہے، جہاں پر ان کی نیکی، پارسائی، پاک دامنی اپنی جگہ پر ایک مثالی حیثیت رکھتی ہے، وہیں پر ان کا مکر و فریب بھی کہ ابلیس بھی پناہ مانگ جائے. حقیقت ہی ہے، فرمایا گیا کہ ان کیدکن عظیم، کہ ان کا مکر و فریب بھی انتہائی خطرناک اور انتہائی دردناک ہے. لہذا اس نے وہی چال چلی اور اپنے طور پر وہ کوشش کرنے لگی. اس ظالمہ عورت نے یہ نہ سوچا کہ وہ کس سے ٹکرانے جا رہی ہے، کس بارگاہ کی مجرم بن رہی ہے، مگر میاں دولت کی چمک، دولت کی لالچ آدمی کو ایسا اندھا اور بہرا کر دیتی ہے کہ آدمی اپنی عزت کا بھی، آبرو کا بھی، ایمان کا، ہر چیز کا سودا کر دیتا ہے، مگر کوشش ہوتی ہے کہ دولت مل جائے. اللہ ایسے جرم سے بچائے. اس نے ایک دفعہ تو یہ کیا کہ عمدہ شہد خریدا، حاصل کیا، اس میں زہر ملایا. سیدنا امام حسن مجتبی کی بیوی صاحبہ جن کا نام حضرت جادہ ہے، ان کے پاس لا کر شہد کو پیش کیا کہ عمدہ قسم کا میں شہد لائی ہوں، شاہزادے حسن مجتبی کو پیش کر دیں. حضرت جادہ کو خیال تک بھی نہیں کہ اس مکار عورت نے اس میں زہر ملایا ہوگا. سیدنا امام حسن مجتبی کو شہد پسند تھا. آپ تشریف لائے مکان میں، انہوں نے شہد پیش کر دیا. شہد تو آپ نے تناول فرمایا، لیکن شکم پاک میں کچھ تکلیف ہوئی. رات کا وقت تھا، نانا جان کے روضے پاک پر حاضر ہوئے، وہاں کی خاک شریف کو لیا، اپنے مبارک شکم پر ملا، شفا ہو گئی. رات گزر گئی. صبح کو حضرت جادہ سے فرمایا کہ رات مجھے پیٹ میں تکلیف ہو گئی تھی، شاید شہد میں کوئی چیز رہی ہو. حضرت جادہ عرض کرتی ہے حضور ایسی تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. جب ایسونیا نے دیکھا کہ شہد میں دیا ہوا زہر اثر نہیں کر سکا تو تھوڑے دنوں کے بعد اس نے 2 قسم کی کھجوریں خریدی. ایک کھجور کچھ عمدہ قسم کی تھی اور ایک کھجور اس سے کم درجے کی. تو جو عمدہ قسم کی کھجوریں تھی ان میں تو زہر ملایا، اور جو گھٹیا درجے کی تھی ان کو بغیر زہر کے رکھا. پھر بڑی عقیدت اور مکاری کے ساتھ وہ آئی حضرت جادہ کی خدمت میں، یہ کھجوریں میری طرف سے تحفہ ہیں. ان کے ذہن و فکر میں بھی بات نہیں تھی کہ یہ ظالمہ اس میں زہر ملا کر کے لائی ہوگی. علماء سیر نے ایک بات کی وضاحت کی کہ حضرت جادہ نے دونوں قسم کی کھجوروں کو رکھ لیا. جو کم درجے کی کھجوریں تھیں اسے تو آپ نے کھا لیا اور سوچا جو اچھے قسم کی کھجوریں ہیں اسے شاہزادہ رسول امام حسن مجتبی کو پیش کر دیں. وہ کھجوریں آپ کو پیش کی، کھجوریں آپ نے تناول فرمائی. پھر رات میں پیٹ میں تکلیف ہوئی، نانا جان کے روضے پاک پر حاضر ہوئے، خاک شریف کو لیا، شکم پاک پر مل لیا، آرام ہو گیا. صبح حضرت جادہ سے فرمایا کیا کھجوروں میں کوئی چیز تھی جو میرے پیٹ میں تکلیف ہوئی؟ تو حضرت جادہ نے عرض کیا حضور کھجوریں میں نے بھی کھائی تھی، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، ذہن و فکر میں بھی بات نہیں تھی کہ معاملہ کیا ہوگا. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صحت پر میرے اثر ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن کے لیے آب و ہوا تبدیل کراؤں. چنانچہ آپ شہر مدینہ سے موصل تشریف لائے. یہاں بھی ظالم پیچھے لگے ہوئے تھے. ایذا رسانی میں آپ کو زہریلا زخم بھی لگایا گیا، لیکن قدرت کا کرم کے شفا ہوئی. پھر واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے. میاں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے سامنے سارے حقائق بے نقاب تھے، لیکن یہ صبر کا ایسا پہاڑ تھے
کہ ذرہ برابر بھی قدموں میں لغزش نہیں آئی۔ سیدنا امام حسن مجتبی اس زمانے میں یہ احتیاط فرماتے تھے کہ اپنے پانی کی سراہی کو مہر بند رکھتے تھے کہ جب پانی پینا ہو جبھی اس کو کھولتے تھے، ورنہ وہ بند رہتی تھی۔ علماء سیر نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ اسی درمیان آپ کے خانوادے میں سے کسی نے یہ خواب دیکھا کہ حضرت امام حسن مجتبی کے پیشانی کے اوپر دونوں ابروؤں کے درمیان سورہ قل ہو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ بظاہر تو لوگ سمجھیں گے مبارک خواب، بے شک قرآن مجید کی سورہ اور آیت کریمہ ہے کہ خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی مبارک پر سورہ قل ہو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ لیکن جب یہ خواب حضرت سعید ابن مسیب نامی صحابی کے سامنے بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ امام حسن مجتبی چند روز ہمارے درمیان میں رہیں گے، بہت جلد ان کا وصال ہونے والا۔ یہ ہے خواب کی تعبیر۔ اور وہی ہوا، ایک منزل وہ آئی کہ رات کو آپ آرام فرما رہے ہیں اور سراہی آپ کی پانی کی مہر بند تھی، لیکن یہ مکار عورت ایسونیا کس طریقے پر پہنچی کہ اس نے الماس جو ہیرا ہوتا ہے بہت زہریلا قسم کا، اس کو باریک کتنا پیسا کہ کسی صورت سے اس نے آپ کے سراہی کے پانی میں اسے ملا دیا۔ بظاہر سراہی مہر بند تھی۔ سیدنا امام حسن مجتبی اپنے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، اچانک خواب دیکھا، بیدار ہوئے، پیاس کا غلبہ تھا، جیسے ہی پانی اس میں سے نکالا، ایک گھونٹ پیا تھا کہ یہ محسوس ہوا کہ تیز چھری ہے جو حلق سے لے کر اور شکم پاک تک قلب و جگر کو ٹکڑے کرتے ہوئی چلی جا رہی ہے۔ آپ نے ایک آہ کی اور فرمایا کہ دشمن کامیاب ہو گیا، اور اسی وقت آواز دی آپ نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جو آپ کی ہمشیرہ ہے، فرمایا بہن زینب میرے بھائی حسین کو بلا لے آؤ کہ جتنی جلد ہو سکے وہ میرے پاس آ جائیں، اور پانی میں مجھے زہر دیا گیا ہے، زہر قاتل ہے، اب زندگی کی بظاہر امید نہیں ہے۔ سیدنا امام حسین شہید کربلا تشریف لے آئے، ملاقات کی، پوچھا بھائی جان معاملہ کیا ہے؟ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی شدت کی۔ سیدنا امام حسن مجتبی نے فرمایا اے بھائی حسین، میں ابھی جب سو رہا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ گویا جنت کے نورانی محل سامنے ہیں، جنت کے باغات ہیں، نانا جان بھی ہے، والد محترم علی مرتضی بھی ہے، والدہ ماجدہ فاطمہ زہرا بھی ہے، اور نانا جان مجھ سے فرما رہے ہیں کہ بیٹے حسن مبارک ہو کہ کل شام تک تم ہمارے پاس آ جاؤ گے اور دنیا کی تکلیفوں سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ نانا جان نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد میں خواب سے بیدار ہوا، پیاس کا غلبہ تھا، میں نے اس سے ایک گھونٹ ہی پانی پیا تھا سراہی سے کہ ایسا معلوم ہوا کہ تیز چھری ہے جو حلق سے لے کر اور شکم تک ٹکڑے ٹکڑے کرتی جا رہی ہے، اور ابھی تک کوزے میں یا پیالے میں وہ پانی رکھا ہوا تھا۔ سیدنا امام حسین شہید کربلا نے چاہا کہ بھائی جان اس پانی کو پی کر میں تو دیکھوں کیا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے کہ امام حسین شہید کربلا اس پیالے کو اٹھاتے، امام حسن مجتبی نے جلدی سے اس پیالے کو زمین پر گرا دیا، اور زہر اتنا قاتل تھا کہ علماء سیر کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس پیالے کا پانی زمین پر گرا تو زمین میں جوش پیدا ہوا، اتنے ٹکڑے کی زمین پھٹ گئی۔ سوچو کتنا قاتل زہر تھا، کیسے ظالم اور جابر وہ لوگ تھے۔ سیدنا امام حسین گلے مل کر رونے لگے، بھائی جان قاتل کا پتہ بتا دیں۔ اللہ رے سیدنا امام حسن مجتبی کی شان، صبر اور تحمل کا معاملہ
فرمایا بھائی حسین جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو میں نے اپنے معاملے کو خدا کے سپرد کر دیا. ممکن ہے جس کے لیے میں سوچ رہا ہوں وہ میرا قاتل نہ ہو تو اس کو سزا دی جائے، تو جو مجرم نہیں ہے اس کو سزا ملے گی. میں یہ پسند نہیں کرتا، لہذا میں نے اپنے معاملے کو اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ منتقم حقیقی ہے، وہاں سے فیصلہ ہوگا. لہذا میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا. اور اس کے بعد پھر کچھ اور وصیتیں فرمائی، کچھ اور گفتگو ہوئی. یہ دوشنبے کی رات تھی، برابر قے ہو رہی تھی اور ٹکڑے گر رہے تھے ہاتھوں کے. علماء نے فرمایا کہ اس قاتل زہر کے اثر سے سیدنا امام حسن مجتبی کے ہاتھوں کے اور قلب و جگر کے کم و بیش 70 ٹکڑے قے کے ذریعے گرے تھے. کتنا قاتل زہر تھا. یہاں تک کہ دوشنبے کا دن آیا، سیدنا امام حسن مجتبی کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی. دوشنبے کے دن کا آخری وقت ہے، بے قراری بڑھ رہی ہے، بے چینی. تو سیدنا امام حسین نے پوچھا کہ اے بھائی جان، یہ بے قراری کس لیے ہے، یہ بے چینی کس لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھائی حسین ایک چیز تو یہ ہے کہ میں ایسے معاملے میں داخل ہونے جا رہا ہوں کہ جس بارگاہ میں حاضری ہونے والی ہے وہ بارگاہ رحمان و رحیم کی ہے، تو وہ صمد بھی ہے، بے نیاز ہے، قہار و جبار بھی ہے. اور ایسی مخلوق میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ ایسی مخلوق میں نے کبھی نہیں دیکھی. اور اصل بے قراری کی وجہ کیا ہے پورا آپ نے بیان فرما دیا کہ بھائی حسین میدان کربلا میں تمہارے امتحان کا ایک ایک منظر میں نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، اور اس امتحان کے منظر نے مجھے بے قرار کر دیا کہ تم تنہا ہو گئے، بھوک پیاس کا عالم ہوگا اور اسی عالم میں تمہیں امتحان سے گزرنا ہوگا. واقعہ ہوگا برسوں کے بعد، لیکن منظر آج میری نگاہوں کے سامنے ہے. تو تمہارے امتحان نے مجھے بے قرار کر دیا ہے. اور گویا زبان حال سے دعا تھی کہ پروردگارا اس امتحان کی منزل پر میرے بھائی حسین کو صبر و استقامت عطا فرمانا. واقعہ گزر رہا تھا، وہیں پر علماء سیر نے ایک تذکرہ یہ بھی کیا کہ اپنے شاہزادے حضرت قاسم کو امام حسن مجتبی نے بلایا، کاغذ اور قلم لے کر کچھ آپ نے تحریر فرمایا اور فرمایا بیٹے قاسم اسے اپنے بازوؤں پر باندھ لینا. جب تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہاری زندگی میں اس سے کوئی سخت وقت نہ آئے گا تو اس تعویذ کو کھول کر کے پڑھ لینا، یہ تمہاری مصیبت کا علاج ہوگا. اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اسی وقت سیدنا امام حسن مجتبی نے حضرت قاسم کے ہاتھوں کو امام حسین کے ہاتھوں میں دے کے فرمایا تھا کہ میں تو رخصت ہو رہا ہوں لیکن میرے بیٹے قاسم کے ساتھ اپنی شاہزادی یعنی اپنی بیٹی سکینہ کا نکاح کر دینا کہ یہ رشتہ اور مضبوط ہو جائے. یہ تمامی وصیتیں واقعات ہوتے رہے یہاں تک کہ دوشنبے کا دن گزرا، منگل کی رات آ گئی اور اب وصال کا وقت ہے. جو لوگ حاضر ہیں تو سیدنا امام حسن مجتبی نے حضرت امام حسین سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اس وقت میرے چہرے کا رنگ کیسا ہے، اس وقت میرے چہرے کا رنگ کیسا ہے؟ تو سیدنا امام حسین نے فرمایا بھائی جان اس وقت آپ کے چہرے کا رنگ سبز ہے، ہرا ہو گیا ہے. زہر کے اثر سے یہ سننا تھا. حضرت امام حسن مجتبی نے فرمایا حدیث معراج کی تصدیق ہو گئی. تو آپ امام حسین نے حاضرین نے عرض کیا حضور یہ حدیث معراج کیا ہے اور کیا اس میں کیا راز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نانا جان نے شب معراج جنت کے باغوں کی سیر کی تھی تو وہاں پر آپ نے 2 نورانی محل دیکھے تھے، ایک سبز رنگ کا تھا ایک سرخ رنگ کا تھا. حضرت جبریل نے وضاحت کی تھی کہ یا رسول اللہ
یہ سبز محل آپ کے بڑے نواسے حسن مجتبیٰ کا ہے کہ ان کو زہر دیا جائے گا اور زہر کے اثر سے شہادت کے وقت ان کے چہرے کا رنگ سبز ہوگا. تو آج میرے چہرے کا رنگ سبز ہو چکا ہے. یہ حدیث معراج کی تصدیق ہے اور اب وہ جنتی محل میرے لیے ہے. اور یہ کہا تھا کہ یہ سرخ محل آپ کے چھوٹے نواسے امام حسین شہید کربلا کا ہے کہ جب وہ کربلا میں شہید کیے جائیں گے خون سے ان کا چہرہ سرخ ہوگا تو وہ محل ان کے لیے ہے. تو بھائی حسین حدیث پاک رسول کی تصدیق ہو گئی. اور یہاں تک کہ اسی رات میں وہ وقت آیا کہ زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا, روح پاک پرواز کر جاتی ہے اور غالباً سفر کی 29ویں تاریخ تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طریقے پر سرکار امام حسن مجتبیٰ نے شہادت کا جام نوش فرمایا اور پھر جنت البقیع شریف میں اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ زہرا کے پہلو میں آپ کی قبر بنی اور آپ صبح قیامت تک کے لیے وہی آرام فرما ہے. یہ ایک مختصر سی تفسیر تھی سرکار امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی. کل انشاءاللہ تعالی سیدنا امام حسین کی روانگی کے ساتھ کوشش ہوگی حضرت امام مسلم کی شہادت کی تفصیلات عرض کروں. کھڑے ہو جائے صلاۃ و سلام کا نذرانہ. سلام مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز سا لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا, مجھ سے خدمات